السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارکہ، اور وہ گھر مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور وہ گھر پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر بہت سی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس شہر میں، اس مسجد میں، اس گھر میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی خاطر اس گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ خانہ کعبہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ نام ہے کہ جس نام سے، جس گھر سے، جس مقام سے، اور جس چیز سے، اور جس کی ہر چیز سے ایک مسلمان کو بڑی محبت ہوا کرتی ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں اس گھر اور اس جگہ کی محبت موجود ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، اس لیے کہ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو برکتوں والی ہے، جہاں برکتیں برستی ہیں، جہاں امن و سکون نازل کیا جاتا ہے، اور جہاں جا کر کے برے سے برا انسان اچھا بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اور یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہم اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ خانہ کعبہ اپنے آپ میں بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ آج اس کی تعمیر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اس گھر کی تعمیر، اس کی بنیاد، اس کی عمارت، اسے کس طریقے سے بنایا گیا، کس نے بنایا، بطور خاص ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑی ہوئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ اس سوال سے پہلے ایک حدیث لیتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد اس زمین پر کون سی بنائی گئی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ سوال ہوا کہ پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس۔ اگلا سوال ہوا
कम बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान कितना फासिला। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर, इन दोनों मस्जिदों के बनाए जाने के बीच में कितना फासिला है, कितना वक्फा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया 40 साल। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि दुनिया में इबादत के लिए सबसे पहला घर, सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम यानी खाने काबा, दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। इन दोनों के बीच में 40 साल का फासला है। अगली बात, सवाल यह है कि इस घर को यानी मस्जिद हराम को सबसे पहले किसने बनाया। जवाब इसका यह है कि इसके सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि सबसे पहले खाने काबा को फरिश्तों ने बनाया। कुछ उलमा कहते हैं सबसे पहले खाने काबा को आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। और कुछ उलमा कहते हैं, जिनमें शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, इब्न कसीर, इब्न हजर और हमारे इस ज़माने से कुछ साल पहले के शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, अल्लामा इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह वगैरह कहते हैं कि खाने काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। अगर ये बात, जो तीसरी बात है कि सबसे पहले खाने, और क़यास, क़राइन और दीगर शवाहिद जो हैं, दलीलें जो हैं, वो भी इसी बात को बयान करती हैं कि खाने काबा को सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया है। इसलिए कि जो शवाहिद हैं, जैसा कि मैंने कहा, इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। अल्लामा इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह से सवाल हुआ तो उन्होंने इन्हीं आयतों का और सूरतुल हज की आयतों का हवाला दे करके ये कहा कि खाने काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। अगला सवाल, अगर इस बात को मानते हैं तो ये उठता है कि मस्जिद अक्सा को फिर किसने बनाया। तो मस्जिद अक्सा को सबसे पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाया। और याकूब अलैहिस्सलाम हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे, जैसा कि तारीख़ लिखने वालों ने ये बात लिखी है। और 40 साल के बाद, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दोनों के दरमियान 40 साल का फासला है, तो उलमा कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने काबा के बनाने के 40 साल के बाद याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की है। वरना अगर हम ये माने कि सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, तो हालांकि इस सिलसिले में कोई सही हदीस मौजूद नहीं, बातें हैं लेकिन सही हदीस मौजूद नहीं है। अगर हम ये माने कि आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इस सिलसिले में भी कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। कुरान की आयत और हदीस का सहारा लेकर के जो शवाहिद, जो इशारे मिलते हैं, वो ये कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर किया। और शवाहिद क्या है? इसलिए कि सबसे पहले खाने काबा से हज का आगाज करने वाले भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। क्योंकि हज के जो आमाल हैं, चाहे सई करना हो, चाहे कुर्बानी करना हो, चाहे जमरात की रमी करना यानी कंकरियां मारना हो, और बाज़ रिवायतों के हवाले से अरफात में ठहरना हो, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना हो, ये सारे काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनका आगाज़ होता है। तो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, इब्न हजर, इब्न कसीर, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह, इन तमाम अइम्मा उलमा रहिमहुमुल्लाह अजमईन की बात मानते हुए ये बात मालूम होती है कि खाने काबा के मेमारे अव्वल, खाने काबा को सबसे पहले बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और मस्जिद अक्सा के सबसे पहले बनाने वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और इन दोनों के दरमियान 40 साल का फासला है। और फिर बाद में चल करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाने काबा की दोबारा तामीर हुई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, तकरीबन 1000 साल के बाद उन्होंने मस्जिद अक्सा की दोबारा तामीर किया। आगे बढ़ते हम लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हज में जिक्र किया, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर कैसे किया, उसे बनाया कैसे,
اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ نہیں تھا تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی، جس فیملی میں آپ کی بیوی ہاجرہ، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام دونوں ہیں، ان دونوں کو اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ چھوڑ دیا جہاں اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن آج جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب پلٹے تو پلٹتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کیا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو، ذریت کو، خاندان کو اس جگہ چھوڑا ہے جہاں آج کچھ نہیں ہے، جو جگہ کھیتی کے لائق بھی نہیں ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اور دعائیں مانگی جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو اس جگہ پر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کھانا ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی، صفا مروہ کا چکر لگایا، پانی کی تلاش میں، لوگوں کی تلاش میں، پانی نہیں ملا، اور پھر جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ذریعے اللہ نے زمزم کا پانی جاری کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے پیا، ہاجرہ علیہ السلام نے پیا، اور پھر ایک قافلہ جرہم کا وہاں سے گزرا، انہوں نے وہاں زندگی کے آثار دیکھے، اجازت مانگ کر وہ لوگ آباد ہو گئے، اور رفتہ رفتہ یہاں سے آبادی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس مکہ شہر کے اندر آبادی کا وجود ہوتا ہے اور یہاں سے آبادی شروع ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جرہم کا قبیلہ یہیں رہا، اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان سیکھی، اور پھر بڑے ہوئے تو ان لوگوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دی، بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیا، پھر دوسری لڑکی سے شادی کیا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بچے کی شادی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، یہ بعض لوگوں نے کہا اس سے پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے، اور یہ وہ موقع ہے جب اللہ نے حکم دے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ کو ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا، مقرر کر دیا، فکس کر دیا کہ اے ابراہیم، آپ کو ہمارا گھر اس جگہ پر بنانا ہے، اور اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے بچے اسماعیل سے کہتے ہیں، اسماعیل، مجھے اللہ نے اس جگہ پر اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے، جگہ کی تعیین کر دی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو پھر آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کہا ہاں بالکل میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں باپ اور بیٹے نے مل کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ پتھر اسماعیل علیہ السلام لا کر کے دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو دیوار کی شکل میں بنا کر کے دیوار اونچی کر رہے ہیں۔ ایک پتھر لے کر کے اسماعیل علیہ السلام آئے، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا اور کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچی کرنے لگے، اور اس پتھر پر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو اللہ نے باقی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے نشان کو، جس پتھر پر نشان ہے اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ دیوار اونچی ہوئی، اور پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ پتھر دیا جو جنت کا پتھر ہے، جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، اس کو اس کی خاص جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے نصب کر دیا۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور مکمل تعمیر کے بعد یا تعمیر کے دوران دونوں باپ اور بیٹے نے اللہ تعالی سے دعا کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کہتا یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کر رہے تھے، اللہ سے کہہ رہے تھے اے اللہ تو عظیم ہے، تیرا گھر عظیم ہے، تو نے یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارا یہ کام
ہماری طرف سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیری خاطر ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں، ہماری طرف سے ہماری اس کوشش کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے اس کام کو قبول کیا، اور اس طریقے سے قبول کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے کہا ہم تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اسی لیے عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، طواف کرنے والا طواف کے ساتھ چکر خانہ کعبہ کے مکمل کرتا ہے، اس کے لیے مشروع قرار دیا گیا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس جائے، یا مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے اسے 2 رکعت طواف کی ادا کرنا ہے۔ مقام ابراہیم کے ساتھ یہ نماز جڑی ہوئی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کام کے پیچھے کا بدلہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا۔ مزید یہ کی خانہ کعبہ کی تعمیر سے، اچھا خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اس میں وہ حصہ بھی شامل تھا جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں، جو خالی جگہ ہے، صرف دیوار بنی ہوئی ہے، وہ حصہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے حلال مال جمع کیا کہ خانہ کعبہ کو ہم دوبارہ سے بنائیں گے، بناتے بناتے ان لوگوں کا حلال پیسہ ختم ہو گیا، اس جگہ کی تعمیر وہ مکمل نہیں کر سکے، اسے چھوڑ دیا، وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں اس حصے کو چھوڑے رکھا، اور آپ نے اماں عائشہ سے کہا تھا عائشہ اگر مجھے تمہاری قوم کے تعلق سے فتنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے اندیشے سے حتیم کے علاقے کی تعمیر دوبارہ سے نہیں کی، اور بعد میں تعمیر کرنے والے لوگوں نے، چاہے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یا بعد میں عبداللہ بن زبیر یا حجاج کے زمانے میں، اور بعد میں جو تعمیریں ہوئیں، ہر ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا احترام کیا، اور سعودی عرب کے اس مملکہ، اس حکومت کی توسیع کا جو حصہ ہے، ان لوگوں نے بھی اس حصے کو خانہ کعبہ کی دیوار کے جیسا برابر نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کے اس عمل کے احترام میں اس کو ویسے ہی باقی رکھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ورنہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ یہ حتیم کا علاقہ بھی دیوار کے ساتھ اونچا تھا، اور یہ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اگر اس جگہ پر کوئی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، مکہ شہر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جہاں آپ کی فیملی آباد تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے، اس گھر کے لیے، اس گھر سے محبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ پہلے اللہ سے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ آج پوری کائنات میں مکہ سے زیادہ امن و امان سکون والا شہر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی شامل ہے۔ دوسری دعا کیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ بن موسم کے پھل آپ کو دنیا میں ہو سکتا ہے کہیں نہ ملے، لیکن آپ کو مکہ شہر میں بن موسم کا پھل مل جائے گا۔ اس کے پیچھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور دعا کیا تیسری دعا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اس جگہ کی محبت، اس گھر کی محبت، تیرے اس حرمت والے گھر کی محبت اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، لوگوں کو خانہ کعبہ کا مشتاق بنا، شیدائی بنا، یہاں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے۔ اور سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ ہر مسلمان خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہے، مکہ شہر سے محبت کرتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی اس شہر میں جانا چاہتا ہے، اس کی آرزو ہے، تمنا ہے،
तड़प है, ये शौक उसके दिल में है, ऐ काश मेरे पास भी पैसा हो, वसीला हो, कोई जरिया हो, मैं भी खाने काबा का दीदार करूं, इस शहर का दीदार करूं जिस शहर में खाने काबा मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआएं हैं। साथ ही साथ खाने काबा की तामीर से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारिग हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कहा वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, ऐ इब्राहीम अब जाइए आप लोगों में खाने काबा और उसके आसपास के जो मशाइर मुक़द्दसा हैं, मुबारक मकामात हैं, जो अल्लाह के मशाइर हैं, मुक़द्दस जगहें हैं, उन तमाम जगहों की ज़ियारत के लिए, वहाँ के अरकान वाजिबात को अदा करने के लिए अब आप जाइए लोगों में हज का ऐलान कीजिए। और सही बात यही है कि सबसे पहले हज इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। इनसे पहले बाज़ लोगों ने कहा आदम अलैहिस्सलाम ने भी हज किया, नूह अलैहिस्सलाम ने, हूद अलैहिस्सलाम ने, सालेह अलैहिस्सलाम ने। वो हदीसें, वो रिवायतें सही नहीं हैं, वो बातें सही नहीं हैं, इसलिए कि खाने काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ने हज का ऐलान करवाया। और हज के जो अरकान वाजिबात, जो काम हैं, आमाल हैं, उन सारे आमाल का तकरीबन ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी फैमिली से है। अल्लाह ने कहा आप जाइए लोगों में ऐलान कीजिए, यातूक रिजाला, कोई पैदल आएगा, कोई सवारी पर आएगा और दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे। वो जगह, वो इलाका, वो ज़माना, वो वक्त कि उस वक्त में इक्का दुक्का लोग मुसलमान हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज का जो अल्लाह ने ऐलान करवाया वो ऐलान आज दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आप जब कोई काम करते हैं, अल्लाह की खातिर करते हैं, अल्लाह उस काम का नतीजा बहुत बड़ा लेकर के आता है, आपके सामने पेश करता है। सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे उस मौके से, लेकिन आज 20, 22, 25 लाख का मजमा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ी हुई यादों को और आमाल को अंजाम देने के लिए मक्का शहर का रुख करता है। मेरे भाइयों, एक आखिरी बात है, उसके बाद बता करके बात इंशाअल्लाह ख़त्म होगी कि खाने काबा की तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की खातिर किया। आप जब अल्लाह की खातिर काम करते हैं, बदला इनाम क्या मिलता है? एक बदला मैंने जिक्र किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर किया, अल्लाह ने मकाम इब्राहीम के बारे में कहा इसे मुसल्ला बना लो। और मकाम क्या मिला? अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुन नास कहा। मक्का शहर में खाने काबा है, ये वो जगह है जिस जगह एक नमाज 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है, जहां अमनो अमान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी दुआएं खाने काबा से मुताल्लिक अल्लाह ने कबूल कर लिया। और मजीद इनाम क्या मिला? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में खाने काबा बनाया तो आसमान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मेराज के सफर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहाँ हुई? 7वें आसमान पर। और 7वें आसमान में भी कहा बैते मामूर का टेक लगा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। और बैते मामूर कौन सी जगह है? 7वें आसमान पर मस्जिद है, अल्लाह का घर है, जहां फरिश्ते इबादत करते हैं। और इस जगह की वही हैसियत है जो जमीन में खाने काबा की हैसियत है। और वहां रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और क़यामत तक फिर उनकी बारी नहीं आने वाली। उसी घर का टेक लगा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। प्यारे नबी पहुंचते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल करते हैं, मरहबन बिन नबी सालिह बिब्न सालिह, नेक बेटे को खुशामदीद, नेक नबी को खुशामदीद। अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं। आप अल्लाह की खातिर कोई काम करते हैं, आपका मकाम बहुत ऊंचा कर देता है अल्लाह ताला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुन नास, अबुल अंबिया हैं, तन्हा अकेले एक उम्मत हैं, खलीलुल्लाह हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इत्तिबा का हुक्म दिया गया। जैसे नबी हमारे लिए आइडियल, नबी को कहा गया तुम्हारे लिए आइडियल तुम्हारे जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो मेरे भाइयों, खाने काबा की तामीर और इस तामीर से जुड़ी हुई इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ ये चंद बातें थी जो मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश की गई। हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम में से जो लोग
اس سال حج کے لیے جنہوں نے خانہ کعبہ کا رخ کیا ہے ان کے حج کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی عبادتوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے ابھی تک اس شہر کی زیارت، اس گھر کی زیارت سے ابھی تک محروم ہیں، اللہ تعالی محروم لوگوں کو وہاں جانے کی سبیل، استطاعت اور طاقت عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔